أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اصولاً خطا پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. اصولاً خطا پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی.
یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے۔ یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے۔ مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی۔ فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی۔ عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في قرآن المجيد: الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے اللہ رب العزت نے دو علوم کو جاری فرمایا۔ ایک وہ علم ہے جس کو ہم قال کا علم کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جاری ہوا اس کو حضرات صحابہ نے محفوظ فرمایا، اس پہ عمل کیا، پھر آگے والی امت تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے اس کام کو حضرات علماء کے سپرد فرمایا، اور حضرات علماء نے اس کام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ اللہ پاک ہمارے علماء کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو، ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، اور حضرات علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بڑے امام ہیں، مدینہ شریف میں آپ درس دیا کرتے تھے۔ فقہ مالکی جو ہے، 4 مشہور جو فقہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو مدینے کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا،
وہ آپ کا ماننے والا تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن حضرت سے کہنے لگا، حضرت میں آپ کے فقہ کو پوری دنیا پہ نافذ کر دیتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جی امام مالک کا جو فقہ ہے یہی فقہ بس سرکاری طور پر نافذ ہوگا، باقی کوئی فقہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ امام مالک نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، میرے فقہ کو سرکاری طور پر جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت اس میں کیا حرج ہے، سرکاری طور پر جاری ہو جائے گا تو پوری دنیا کے اندر بس آپ کا فقہ چلے گا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام آئے، اور جس صحابی کو جتنا وقت ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، پھر وہ اپنی بشری تقاضوں سے کچھ صحابہ کرام چلے گئے جو واپس ہی نہیں آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو ویسا ہی سکھایا، جیسا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو ویسے ہی سکھایا۔ تو اس لیے مختلف جگہوں پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اعمال کی، مختلف احادیث کی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی صحابی اپنی بعد والوں کو کوئی عمل سکھا کر گئے ہوں اور میں اس کو ختم کر کے اپنے فقہ کو جاری کر دوں، یہ ان کی محنت کے خلاف ہے، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے اپنی رائے کو مسلط نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف فقہوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں آج بھی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، آج بھی امت میں کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھائی، آج بھی امت میں کچھ لوگ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا وقت اول وقت میں نماز پڑھی، آج بھی امت میں کچھ لوگ آپ کو اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھی ٹھنڈا ہونے کے بعد، آج امت میں آپ کو لوگ ٹھنڈا ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت تھی تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بند نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو جاری فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فلاں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، فلاں اس طرح، بھئی یہ سب رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے ہر سنت کو زندہ فرمایا ہے۔ اگر سارے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تو رسول اللہ کی رفع یدین والی سنت پہ کون عمل کرتا؟ تو یہ اللہ نے ساری سنتوں کو زندہ فرمایا اور حضرات علماء ان سنتوں کو لے کے چلے۔ تو ایک تو یہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے جاری فرمایا، اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے جاری فرمایا، جس کو کہتے ہیں حال کا علم۔ پہلے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ قال کا علم۔ یہ زبان کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو مدارس میں داخل کراتے ہیں، استاد ان کو پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر حدیث کی سند لیتے ہیں، پھر عالم کہلاتے ہیں، پھر حدیث پہ تحقیق کرتے ہیں تو محدث کہلاتے ہیں، قرآن پہ تحقیق کرتے ہیں تو مفسر کہلاتے ہیں۔ یہ سارا قال کا علم ہے۔ اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے علم جاری ہوا یہ حال کا علم کہلاتا ہے، بصیرت کا علم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے صحابہ اکرام کے سینہ مبارکہ میں یہ منتقل ہوا، صحابہ سے پھر تابعین کے سینوں میں منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوا، پھر اللہ والوں کے ذریعے سے یہ علم پہ جس طرح قال کا علم قیامت تک رہے گا، اسی طرح یہ حال کا علم بھی قیامت تک رہے گا۔ یہ جو سینے میں بصیرت کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے صحابہ اکرام میں منتقل ہوا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، رات میں سو رہے تھے تو خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔
اور آپ نے اس میں 2 صورتیں تلاوت فرمائی. حضرت علی کو وہ صورتیں یاد رہیں کہ یہ اور یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دعا فرمائی، پھر ایک انصاری عورت حاضر ہوئی کھجوروں کا تحفہ لے کے، ایک پلیٹ لے کے حاضر ہوئی کھجوروں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کھجور رکھی. تو آپ نے اس کھجور کو نوش فرمایا، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کیا ایک کھجور اور. تو آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی. دیکھا جی فجر کا وقت ہے. آپ نے وضو فرمایا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. امامت میں حضرت عمر فاروق نے امامت شروع کی، نماز کی، اور وہی 2 صورتیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت علی کے خواب میں پڑھی. جب سلام پھیر کے دعا فرمائی تو ایک انصاری عورت حاضر ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجور کا تحفہ تھا. ایک پلیٹ تھی جس میں کھجوریں تھیں، اور وہ پلیٹ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دیا. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ایک کھجور حضرت علی کو دی. حضرت علی نے کھجور کھائی اور تقاضا کیا کہ اصحابی رسول خلیفۃ الرسول مجھے ایک کھجور اور دیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تمہیں رسول اللہ ایک کھجور اور دیتے تو میں بھی دے دیتا. اگر تمہیں رسول اللہ ایک کھجور اور دیتے تو میں بھی تمہیں دے دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ حال کا علم ہے. یہ علم وہ ہے جو سینے سے منتقل ہوتا ہے سینے کے اندر. یہ کال کا علم نہیں ہے، یہ حال کا علم ہے. ہمارے یہاں ٹنڈوادہ میں اجتماع میں مفتی غلام مصطفیٰ صاحب لیاقت پور والے تشریف لایا کرتے تھے. بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذہ سے جب وہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے میں اس میں سے نور کو نکلتا ہوا دیکھتا. یہ دل کا علم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے جو نور کا علم ہے یہ سینہ بسینہ چلتا ہے. یہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں جاتا ہے. بعض حضرات ہمارے یہاں معاشرے میں جو کہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگ، عام لوگ، یہ عملیات کے علم کو تصوف سے مکس کرتے ہیں، اللہ والوں سے عامل کو مکس کرتے ہیں. حالانکہ عملیات ایک الگ چیز ہے اور یہ حال کا علم یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ والے تو عملیات سے منع کرتے ہیں. یہ فقیر ایک نوجوانی کے 20-21 سال عمر تھی، اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہاں کوئی عامل بھی بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی وقت تھا تو گفتگو چلی تو وہ جو عامل تھے وہ کہنے لگے کہ صبح جب سورج نکل رہا ہو تو سورہ رحمان پڑھی جائے اور جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو سورج کی طرف اشارہ کیا جائے. جتنے دفعہ بھی آئے سورج کی طرف اشارہ کیا جائے. 40 دن کے بعد نظروں میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کے جو کام کرو گے وہ کر دو. اعتکاف ختم ہوا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت ایسا ایسا ہو. اس نے عامل نے ایسا ایسا کہا تو حضرت فرمانے لگے بھائی تم 40 دن تک گناہوں سے بچ جاؤ، بد نظری نہ کرو. 40 دن تک اپنی نظر کو جھکا کے چلو، تمہاری آنکھوں میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی منع پھر بھی کوئی نہیں کر سکتا. سورج کی طرف دیکھنے میں تو رسک ہے، آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی رسک نہیں ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے اللہ آنکھوں میں ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ کوئی بات رد نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں زموں سے، جو کہتے ہیں ہم تو بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو گفتار کے غازی ہیں، ہمیں تو بولنے کا فن آتا ہے، اور اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں بول ہی نہیں پاتے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور نام ہے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے. کسی جلسے میں گئے تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جلسے میں موجود تھے. تو کسی نے عطا اللہ شاہ صاحب سے کہا کہ آپ بیان کریں. فرمایا ان کی موجودگی میں مجھ سے بیان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ والوں کے یہ عملیات کا علم یہ نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لوگ اس کو اس سے مکس کرتے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت مجھے رزق نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، آپ مجھے رزق کا وظیفہ بتا دیں.
فرمایا بھائی مجھے رزق کا وظیفہ نہیں آتا، مجھے رزق دینے والے کا وظیفہ آتا ہے، میں تمہیں رزق دینے والے کے در پہ کھڑا کر سکتا ہوں، پھر اس کی مرضی ہے تمہیں رزق دے یا نہ دے۔ میں رزق کا وظیفہ نہیں جانتا، میں ایسے الفاظ نہیں جانتا کہ جن سے رزق ملتا ہو، میں اللہ کے در پہ تمہیں کھڑا کر دوں گا، پھر اللہ کی مرضی ہے تمہیں دے یا نہ دے۔ بی بی رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے نا، آپ کے پاس ایک چور آیا رات میں، دیوار بنا کے آ گیا، وہ تو غربت تھی، رابعہ کہتے ہیں چار کو، چوتھی، آپ اپنے والد کے گھر چوتھی بیٹی تھی اور گھر میں غربت تھی، تو جب چور آ گیا اس نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں ہے، جانے لگا تو بی بی کہنے لگی جی کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جی مال کے لیے آیا تھا۔ پوچھا ملا؟ کہنے لگے نہیں ملا جی، مال تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو میرے پاس مال نہیں ہے، تم وضو کرو، 2 مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو مصلے پہ کھڑا کیا، خود پیچھے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ میں اس کو آپ کے در پہ کھڑا کر سکتی تھی، میں نے اس کو آپ کے در پہ کھڑا کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ دینے والے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ ہمیں وظیفے نہیں بتاتے، یہ اللہ کے در پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تو غنی ہے، اللہ تو غنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا بندہ اللہ سے سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔ جو بندہ اللہ سے دنیا کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے اپنے دین کا سوال کرے، اللہ سے اپنی آخرت کا سوال کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو آخرت نہ دے، اللہ اس کو آخرت نہ دے۔ تو اللہ والے اللہ کے در پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ اللہ کے در پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ عملیات کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ایک بزرگ تھے امبالہ میں، ان کے شہر کے اندر ایک عامل آیا، تو یاسین شریف کے عامل تھے، تسخیر کے لیے بعض لوگ اس کے چلے کرتے ہیں بہت، یاسین شریف کے۔ تو شہر کے جتنے لوگ تھے سب اس سے ملنے گئے، تو اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کوئی آپ سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اس نے کہا جی ایک فقیر ہے شہر کے باہر رہتا ہے، وہ آپ سے ملنے نہیں آیا، باقی سارے لوگ آپ سے ملنے آئے شہر کے۔ تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا، کہنے لگا جی ان سے جا کے کہو کہ مجھ سے ملنے آئے۔ وہ خادم جو تھا اس عامل کا اللہ والوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت ہمارے جو استاد ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کو ہدیہ تحفہ دیا کہ بھئی یہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرو۔ تو میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے نہ آنے سے کیا فرق پڑے گا، پورا شہر تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، اگر میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو قاصد نے جا کے جب پیغام دیا تو اس نے کہا کہ جی ان سے کہو کہ آ جائیں ورنہ میں کھینچ کے لے آؤں گا۔ تو قاصد یہ پیغام لے کے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جی میرے استاد کہتے ہیں آپ میری زیارت کو آئیں ورنہ میں آپ کو کھینچ کے لے آؤں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، رکو۔ اس کو وہاں ٹھہرایا، خود حجرے کے اندر گئے، اللہ اکبر کہہ کے نفل شروع کر دیے، اور وہ عامل جو تھا وہ گھسیٹتا ہوا آ گیا، آگے پیروں میں گر گیا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت فرمانے لگا بھی تم کیا سمجھتے ہو، تم 2 چلے کر کے لوگوں کو گھستے ہوئے لے کے جاؤ گے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ گے؟ عامل نہ بندے، بندہ کیا بنے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عامل نہیں بنو، کامل بنو، کامل۔ ایسے اپنے ہاتھوں میں تاثیر پیدا کرو، ایسے اعمال کرو، ایسا اللہ کو راضی کرو کہ جب ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ تو اللہ پاک فرمائے مجھے شرم آتی ہے اس کو رد کرتے ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو جس کے ایمان کی حالت میں بال سفید ہو جائے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں۔ جس کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہو جائے، اللہ پاک کو اس سے حیا آتی ہے کہ اس نے میرے در پہ ہاتھ اٹھائے، میں اس کے ہاتھ میں رد کر دوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کتب کے اندر آتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری داڑھی میں آٹا ڈال دینا، بال اس کے کالے ہوں گے، میری داڑھی میں آٹا ڈال دینا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا بھائی ایسا کیوں کیا؟
اس نے عرض کی اللہ پاک سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے، میں نے اس لیے اپنے بالوں کو سفید کر دیا کہ مجھ پہ عذاب نہ ہو۔ آج ہم جس سنت کو کٹا کے نالی میں بہا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ پاک کو ان بالوں سے حیا آتی ہے کہ میرے بندے کے بال سفید ہو گئے، میں اس کی بات کو رد کر دوں۔ اللہ پاک تو حیادار ہیں، وزادار ہیں، بندہ ان کے در پہ کھڑا ہو جائے اللہ اس کو واپس نہیں کرتے، اللہ اس کو واپس نہیں کرتے، بندے کو صرف اللہ کے در پہ کھڑا ہونے کی دیر ہے۔ یہ جتنے ہمیں واقعات ملتے ہیں نا، جہنم کے واقعات، عذاب، یہ تو نافرمانوں کے لیے ہیں، یہ تو گستاخوں کے لیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی عذاب نہیں دینا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک عورت ہے، وہ تندور ہوتا ہے اس میں آگ جلائی ہوئی ہے روٹیوں کے لیے، اور اس میں وہ لکڑیوں کو پھینکتی ہے، اور جب آگ بڑھتی ہے تو اپنے بچے کو پیچھے کر لیتی ہے تاکہ کہیں اس کا چہرہ نہ جھلس جائے۔ صحابہ کرام اس معاملے کو دیکھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آگ میں نہیں جلائیں گے اللہ ہمیں جب تک کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کے در پہ جھکتے رہیں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میرے سامنے جھک جاؤ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ تو نافرمانوں کے لیے ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ گستاخوں کے لیے ہے، گستاخوں کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا الٹ ہو گیا، جو بندہ دیندار ہو، دین پہ چلنے کی کوشش کرے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب لوگ اس پہ پڑ جاتے ہیں، اس پہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور جو آتے مجرم ہو اس کا یہ تو تھا ہی ایسا۔ حالانکہ اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا۔ یہ اللہ نے جو جہنم کا عذاب رکھا، یہ اللہ نے جو قبر کا عذاب رکھا، یہ کس کے لیے رکھا؟ جو گستاخ کے لیے رکھا، نافرمان کے لیے رکھا، اپنے بندے کے لیے نہیں رکھا۔ یہ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اللہ نے تو اس کا اکرام کیا ہے، قبر کے اندر بھی اس کا اکرام ہے۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں، اللہ نے قبر میں ایسا اکرام کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت جو ہے اس کو جب دفنایا گیا تو کسی شخص کا کوئی پرس اس میں گر گیا، کوئی بٹوا اس میں گر گیا، اب اس میں کچھ قیمتی کاغذات تھے، رات کو ہو گیا اس کو کھولنے، جب اس نے قبر کو کھولا تو دیکھا اندر مردہ ہی نہیں ہے، ایک طرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس کھڑکی کے اندر گیا تو اس نے دیکھا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے باغات ہی باغات، باغ ہی باغ ہے، اور وہاں ایک جھولا لگا ہے، اس جھولے پہ عورت جھول رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کا پرس، اس نے کہا پرس میں اور جاؤ۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھنے جاتا تھا، اس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، تو اس کے نفس پہ تھوڑا سا غلبہ ہوا، جب اس نے اندر قدم رکھا تو اللہ سے ڈر گیا، اور ایسے اس کی اللہ کے خوف سے حالت ہوئی کہ باہر نکلا، گرا اور مر گیا۔ تو رات میں اس کو دفنا دیا۔ کچھ دنوں بعد عمر فاروق نے اس کے والد سے پوچھا بھائی تمہارا جو نوجوان بیٹا تھا جو نماز کے لیے آتا تھا، عبادت کے لیے، وہ نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قبر پہ گئے اور اس کی قبر پہ جا کے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو جو 2 جنتیں دیتے ہیں، جو
اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں. تو قبر سے آواز آئی عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے اس کے لیے عذاب نہیں رکھا ہے. اللہ نے عذاب تو فاسقوں کے لیے رکھا ہے, گناہگاروں کے لیے رکھا ہے. اللہ سے ڈرنے والے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں, اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں. اللہ سے محبت تو کر کے دیکھو. کسی نے بی بی رابعہ بصری کو دیکھا, رات کا وقت ہے, ایک ہاتھ میں ان کے چراغ ہے, آگ ہے, آتش, اور ایک ہاتھ میں پانی ہے. کسی نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ یہ بعض اوقات اللہ والوں پہ عشق و مستی کا حال ہوتا ہے, عشق و مستی کا حال ہوتا ہے. نہیں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جی یہ آگ ہے, اس سے میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں, اور یہ آتش ہے, یہ پانی ہے, اس سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. تو سائل نے پوچھا کیوں بجھانے جا رہی ہو جہنم کو, اور کیوں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, کچھ جہنم کے خوف سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. میں دونوں کو فنا کر دوں تاکہ اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کریں. کس میں یاد کریں؟ اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کریں. حالانکہ حکم ہے جنت کے معاملے کا, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جنت کا اللہ سے سوال کرو, لیکن اللہ کی یاد جنت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی یاد تو اللہ پاک کی محبت کے لیے ہونی چاہیے. ایسی عظمت والی ذات ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی آئی, داؤد لوگ کچھ جنت کی لالچ میں ہم سے ڈرتے ہیں, کچھ جہنم کے خوف سے ڈرتے ہیں, کچھ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں, کچھ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں. اگر میں جنت اور جہنم کو پیدا نہیں کرتا تو میں اس قابل نہیں تھا کہ میری عبادت کی جاتی. ایسی محبت اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے کہ ہمارے سینے اس نور سے خالی ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جاری ہوا. ہم نے اگر بہت کیا, بہت تیر مارا تو ہم نے کال کے علم کو دیکھ لیا, حال کے علم کو ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا. اول تو ہم نے کال کے علم کو بھی نہیں سیکھا. کئی ساتھی آپ کو ملیں گے ان کو مسائل ہی نہیں پتا, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے. اور جو سینے میں ایمان کا نور تھا اس کی ہم نے فکر نہیں کی. ہم نے اپنے سینے کو, اپنے دل کو برائیوں سے بھر دیا, بیماریوں سے بھر دیا. ہم نے اپنے سینے کے اندر بغض کو پال لیا, حسد کو پال لیا, غیبت کو پال لیا, بد نظری کو پال لیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نور آیا تھا تو ہمارے سینے تک پہنچے نہیں. یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے اس ایمان کی تار کو ہمارے ساتھ سلامت رکھا. ایمان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. میں نے کہیں پڑھا کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایمان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں جو ہر مومن کے دل میں جاتی ہیں. تو وہاں کوئی خالی کال کے علم والا تھا, اس نے کہا حضرت ایسا کہیں کتابوں کے اندر نہیں ہے, ایسا کتابوں کے اندر کہیں نہیں ہے. تو حضرت کو جلال آیا, فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری اس تار کو کاٹ دوں. اس نے کہا جی کاٹ دیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. لوگ کٹ گئے. اس نے اسی کلمے کا انکار کیا اور مر گیا. یہ ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے یہ نور کی شعاعیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہر مومن کو کسی بھی درجے میں ہو جو حالت ایمان کے اندر ہے
وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نور کی شعاع اس کے دل کے اندر داخل ہے، جب بھی وہ مسلمان ہے. اور یہ نور کی شعائیں جتنی مضبوط ہوتی رہیں گی، جتنی زیادہ شعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اس کے دل کے اندر آئیں گی، یہ دل اتنا نورانی ہوتا رہے گا. صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ اپنی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں رکھی، اپنے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. ایسے دل رکھے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر ایسی شعائیں تھی. حضرت عمر فاروق جیسا بندہ جو اس ارادے سے آیا کہ میں، سب کو پتا ہے مشہور قصہ ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ پڑی، فرمایا بس تلوار بھی گر گئی، جسم کی جان بھی ختم ہو گئی، جھک گئے سامنے. جس نے اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے سامنے کر دیا، اس کا دل جو ہے وہ نور ہو گیا، نور ہو گیا. عبادات کے معاملے میں صحابہ اکرام کی مثال نہیں ہے. آپ کی عبادات بھی صحابہ اکرام کی بہت ہیں، لیکن اصل مرتبہ جو صحابہ اکرام کو حاصل ہے وہ دل کی وجہ سے حاصل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں جب رات میں ابوبکر اٹھا کرتے تھے اور یوں مراقبے میں چلے جاتے تھے، جیسے ہمارے فقیر کرتے ہیں نا مراقبہ، آنکھوں کو بند کر لو، بس اپنے دل کو اللہ کی یاد میں گم کر دو. ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں بس بیچ میں کچھ حائل نہ رہے، نہ گھر رہے، نہ اپنا جسم بھی حائل نہ رہے. یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات میں گم کر دے بس. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں جب ابوبکر صدیق بیٹا کرتے تھے تو آپ ایک آہ بھرا کرتے تھے، اور جب آپ آہ بھرتے تھے تو اس میں سے ایسی آواز، ایسی بو آتی تھی جسے گوشت کے جلنے کی بو ہوتی ہے، جیسے گوشت کے جلنے، دل کو جلا لیتے تھے. فرمایا اسی لیے ان کو فضیلت تھی. کیا ہمارے بڑوں نے سبق دیا؟ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دو بس. اسی لیے ہم مراقبے کا کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے جسم کو خالی کر دو، اپنے ذہن کو خالی کر دو، ہر قسم کی کیفیات کو ختم کر دو، بس میں اللہ کے سامنے ہوں. کر کے تو دیکھو کبھی، دیکھو اللہ کی کیسی محبت متوجہ ہوتی ہے. ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ساتھیوں نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے. اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تشریف لے آؤ، تو مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر دست دیا کرتے تھے. اور جن ساتھیوں کو اللہ نے وہاں کی زیارت نصیب فرمائی ہے، یا جن ساتھیوں کو اللہ زیارت نصیب فرمائے وہ ضرور جائیں. وہ جنت البقیع جو ہے اس میں ایک حصہ نئی ایکسٹینشن ہے، جہاں پہ ایک قدیم قبور ہے صحابہ اکرام کی اور بزرگان دین کی، ایک جدید حصہ ہے اس کا. یعنی مسجد نبوی کی طرف سے جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف بہت سارے لائن سے قبور ہیں. ان قبور کے اندر حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا تھا مدینہ تشریف لے آؤ. بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن علم کال تھا، علم حال نہیں تھا. خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے مدرسے کے اندر ایک استاد تھا. اب مدارس کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا بڑا سخت روٹین ہوتا ہے، بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. فجر کے بعد بھی کلاس، ظہر کے بعد بھی کلاس، عصر کے بعد بھی کلاس. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو وقت ملتا اس استاذ کو، وہ کمرے میں گھس جاتا اور اپنے اوپر چادر لے لیتا اور مراقبے میں بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگتا کہ جب اس کو ٹائم ملتا ہے یہ
حجرے میں گھس جاتا ہے. تو فرمانے لگے ایک دفعہ وہ حجرے میں گیا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا, اور وہ مراقبے کی حالت میں تھا, اس نے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی, اللہ کی یاد میں مگن تھا. فرماتا ہے میں نے اس کی چادر کو کھینچا, میں نے کہا مولوی صاحب کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ فرماتا ہے جب میں نے اس کی چادر کو کھینچا تو میں نے دیکھا ایک نور ہے جو اس کے دل سے نکل کے آسمان پہ جا رہا ہے. فرمایا میں گھبرا گیا. تو جب ان استاد کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اس سے کہا استاد صاحب یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے مولانا میں ایسے حجرے میں نہیں گھستا, میں ایسے حجرے میں نہیں گھستا. پھر حضرت کو طلب ہوئی, شیخ الحدیث تھے, حضرت کو طلب ہوئی, پھر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور جاندار جان زیادہ طاقت زیادہ تھی, پٹھان تھے, اونچا قد تھا, سرخ و سفید چہرہ تھا. تو وہ پرانا زمانہ تھا, اس زمانے میں خانقاہ کے لیے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لایا کرتے تھے. تو آپ جب جنگل جاتے تو کافی ساری جو ہے وہ لکڑیاں لاتے ہیں, بلکہ جو باقی فقیر ہوتے ہیں وہ بھی لکڑیاں آپ کے اندر پر رکھتے ہیں. تو لوگوں نے آپ کا ڈال دیا جی خر ہے, یعنی گدھا ہے, آپ نے مشہور کر دیا جی یہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا گدھا ہے. تو جب یہ بات حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں گئی تو آپ نے حضرت کو بلایا, فرمایا بھائی آپ لکڑیاں کاٹنے نہ جایا کریں, آپ عالم ہیں اتنے بڑے, تو یہ ساتھی جو ہیں یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت ساتھی ٹھیک کہتے ہیں, میں آپ کا گدھا ہی تو ہوں. اور پھر جب حضرت نے ان کو سینے سے لگا کے یہ نور کی نعمت منتقل کی تو زاروں قطار رو رہے تھے. پھر فرما رہے تھے کہ جی آج عبدالغفور بندہ بن گیا. حالانکہ قرآن پہلے بھی پڑھاتے تھے, حدیث پہلے بھی پڑھاتے تھے, فقہ پہلے بھی پڑھاتے تھے, لیکن یہ جب نعمت سینے کے اندر داخل ہوئی فرمایا عبدالغفور بندہ بن گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی. فرمایا جب میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا اور اللہ والوں نے اس نور کو میرے سینے کے اندر منتقل کیا, فرمایا میری بلوغت کو 40 سال ہو گئے تھے. جب مجھے کسی اللہ والے نے اس نور کو میرے سینے میں منتقل کیا, فرمایا ان 40 سالوں کی نماز میں نے دوبارہ قضا کی. کیوں کہ پہلے جو نماز تھی وہ صورت نماز تھی, اس نور کے سینے میں منتقل ہونے کے بعد میری نماز تھی. جن لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ پہلے کی نماز میں اور آج کی نماز میں کیا فرق ہے. میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں. جس شخص کو اللہ نے روضہ رسول پہ جانے کی توفیق فرمائی دی ہو, وہ روضہ رسول کے سامنے جائے اور وہاں جا کے درود شریف پڑھے. کیا کرے؟ درود شریف پڑھے. اچھا وہ پہلے بھی اگر پڑھتا ہو وہاں جا کے پڑھے, تو پھر جب واپس آئے پھر دوبارہ پڑھے. اس کو خود پتا ہوگا کہ وہاں جانے سے پہلے میری کیا کیفیت تھی اور وہاں سے آنے کے بعد اب جب میں پڑھتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہے. یہ جب سینے میں محبت کا نور آتا ہے, جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہاں کے ایسے انوارات ہیں, وہاں کی ایسی محبت ہے کہ پھر بندہ یہاں واپس آ جاتا ہے پاکستان میں, لیکن جب اپنے درود شریف پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے میں دربار رسالت پہ کھڑا ہوں. ایسا وہاں پہ ابھی بھی انوارات کا ایسا عالم ہے. یہ دل کا تعلق ہے, یہ دل کا تعلق ہے, یہ جسم کا تعلق نہیں ہے. یہ فقیر حضرت صاحب کے ساتھ 2012 میں عمرے پہ گیا تو دل میں یہ خیال آیا, پہلی دفعہ تھا, دل میں یہ خیال ہے یہاں تو اتنے لوگ آتے ہیں, مجھے بیان کرنا نہیں آتا, مجھے باتیں کرنا آتی ہیں, بیان کرنا نہیں آتا مجھے, کہ یہاں تو اتنے لوگ آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہوگا جی فلاں بھی آئے ہیں, فلاں بھی آئے ہیں. وہاں تو دن کے لاکھوں لوگ آتے ہیں. تو اس فقیر نے وہاں خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے فقیر گزر رہا ہے, اس کا دروازہ کھلا.
تو پھر کسی نے کہا کہ اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک رہے تو درود شریف زیادہ پڑھا کرے. حدیث شریف بھی ہے, سب پتہ چلتا ہے. جو بندہ یہاں سے درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور روزہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک اس درود شریف کو پہنچاتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ کے امتی نے فلاں بن فلاں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے. فلاں بن فلاں نے اپنا نام بھی اور اس کے باپ کا نام بھی, فلاں بن فلاں نے یہ تحفہ آپ کو بھیجا ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں. کسی نے لکھا, کسی بزرگ نے, غالباً حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جی والد کو جو سب سے بہترین تحفہ ہے والد کو دینے کے لیے وہ درود شریف ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں فرشتہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے کہ رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو درود شریف بھیجا ہے. تو کتنے خوش نصیبی کی بات ہے. رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو میرا سلام دو, تو آپ کے والد کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پہ ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں سب سے بہترین تحفہ جو اپنے والد کو دینے کے لیے ہے وہ درود شریف ہے. یہ دل کا تعلق ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھنا ہو تو وضو کر لے, پہلے وضو کر لے, عطر لگا لے, صاف کپڑے پہن کے مصلی پہ قبلہ رخ بیٹھ کے اس تصور کے ساتھ درود پڑھے کہ میں روزہ اطہر کے باہر ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہا ہوں. ضمناً مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. سارے ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے, میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت ہو. علامہ اقبال سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ساتھ لے کر حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کی کہ حضرت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے. اور حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی, اتنے اللہ کے بڑے ولی تھے کہ جب کہ ان کی خدمت میں آ کے کہتا کہ حضرت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے, آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو, اور اسی وقت زیارت کرا دیتے ہیں. فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو. تو جب ڈاکٹر محمد اقبال نے عرض کی کہ حضرت مجھے زیارت کا شوق ہے, آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بھائی عشق پیدا کرو. کیا کرو؟ عشق پیدا کرو. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ پہچان لیتے ہیں یہ ہیرا ہے. یہ کیا ہے؟ ہیرا ہے, یہ پتھر ہے. اگر چاہتے تو باقی لوگوں کی طرح وہی زیارت کرا دیتے. فرمایا عشق پیدا کرو. جب تم عشق پیدا کرو گے تمہارا عشق تمہیں خود بخود دربار رسالت کے اندر لے جائے گا. تو عشق پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ درود شریف ہے. کیونکہ خود حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو درود شریف جتنا پڑھے گا, جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اتنا میرے پاس ہوگا. اگر ابھی ہم دیکھیں کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں اور حوض کوثر پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کے اور قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سب موجود ہوں گے. تو بھئی ہمارا نمبر کہاں آئے گا؟ یہاں پہ اگر کوئی بڑے بزرگ آ جائیں جب ہمارا نمبر نہیں آتا, ایسے ہی نا, کسی بڑی جگہ چلے جائیں کسی بڑے بزرگوں کا نمبر ہی نہیں آتا, اتنا مجمع ہوتا ہے ہم تو بیچارے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوگی جب ہمارا نمبر کیسا آئے گا؟ جب ہمارا نمبر ایسے آئے گا جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتے رہیں گے. تو ڈاکٹر محمد اقبال نے 1 کروڑ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا. کتنا؟ 1 کروڑ. پھر ایسی زیارتوں کا سلسلہ ہوا, ایسا دربار رسالت سے تعلق بنا کہ وہ ڈاکٹر محمد اقبال سے کیا ہوئے؟ علامہ اقبال. یہ علامہ کا جو اعزاز ہے
یہ ہمارے علماء اور مفتیان کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ ایسا عشق پیدا کیا جائے، ایسی اللہ سے محبت پیدا کی جائے، ایسی رسول اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے۔ جب ایسا تعلق ہو جائے گا پھر تڑپے ادھر تو مدینے خبر گئی، وہ ہے نا شعر، تڑپے ادھر تو مدینے خبر گئی۔ وہ قصیدہ بردہ شریف کا واقعہ سارے ساتھیوں نے سنا ہوگا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ قصیدے کہا کرتے تھے بادشاہوں کی شان میں، شاعر تھے نا، بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے۔ تو ان کو فالج ہو گیا، ان کی ایک سائڈ ناکارہ ہو گئی۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا میں تو جب تک کوئی دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے، جب دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اس سے پہلے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب چارپائی سے جڑ گئے تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا، میں اس پوری کائنات کے بادشاہ کے قصیدے کیوں نہ لکھوں؟ تو پھر انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ اس پورے قصیدے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اس میں چادر کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اس پورے قصیدے کے اندر چادر کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں اس وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے فالج ہو گیا ہے، دنیا مجھ سے منہ موڑ گئی ہے۔ تو آپ نے اپنا دست اقدس اس فالج والے حصے پہ رکھا اور فالج ٹھیک ہو گیا، اور آپ نے اپنی چادر پہنائی۔ جب آنکھ کھلی تو ان بزرگوں کو جسم پہ وہ چادر میں موجود تھی، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہو گیا۔ یہ تعلق ہے۔ شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ روزہ رسول پہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ جب میں اپنے مقام پہ تھا میں آپ کو درود شریف پڑھ کے بھیجا کرتا تھا، فرشتے میرا درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور میری روح جو ہے یہ آپ کا دیدار کیا کرتی تھی۔ ایسے درود شریف پڑھ کے نہیں بھیجا جیسے ہم بھیجتے ہیں، دھیان کہیں، ذہن کہیں، زبان سے کچھ نکل رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے جی ہم نے تو درود شریف پڑھا ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا درود شریف پڑھ کے میں بھیجتا تھا اور میری روح آپ کی دیدار کیا کرتی تھی۔ آج میں آپ کے روزے پہ حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم بھی آپ کا دیدار کرے۔ آپ اپنے دست اقدس کو باہر نکالیے، میں اس کو بوسہ دوں۔ شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، بہت مشہور بزرگ ہیں ہمارے تبلیغی جماعت والے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس سے نورانی ہاتھ باہر نکلا، شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے تعلق۔ یہ ایسا درود شریف نہیں جیسا ہم پڑھتے ہیں۔ کیسا درود شریف کہ میں آپ کی خدمت میں درود بھیجا کرتا تھا اور میری روح آپ کی زیارت کیا کرتی تھی، یہ ہے کمال۔ ایسا پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ جو ہزار کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، 1000 2000 5000، ایسا نہیں۔ ایسا پڑھیں کہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، ایسا درود شریف پڑھے، ایسا تعلق پیدا ہو، ایسا سوچ پیدا ہو۔ وہ مولانا جامی کا قصہ ہے، غالباً نعت لکھی، حج پہ آئے، ارادہ کیا مدینہ شریف جاتا ہوں۔ جو مکہ کا حاکم تھا اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جامی کو مکے سے نہ نکلنے دو، یہاں ان کا عشق تھا، وہاں بادشاہ کو حکم تھا۔ اس نے گھوڑا اپنے سپاہی دوڑایا تو پتہ چلا جی یہ گھر سے نکل گئے ہیں، پکڑ کے واپس گھر میں بند کر دیا کہ جی باہر نہیں نکل سکتے آپ۔ دوسرے تیسرے دن پھر انہوں نے کوشش کی نکلنے کی، یہ وہاں سے نکلے اپنے حجرے سے، اپنی قیام گاہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حاکم کو خبر دی کہ بھئی تم نے کیسے پیرا لگایا ہے، وہ تو نکل گیا۔ تو اب حاکم دوڑا، حاکم نے ان کو پکڑا اور پھر قید خانے میں ڈال دیا، جی گھر سے تو بھاگ جاتے ہیں، قید خانے میں قید کر دو۔ جب قید خانے میں قید کیا تو رات کو دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بھائی تم نے اس کو کیوں قید میں ڈالا؟
تم نے اس کو کیوں گیٹ میں ڈالا؟ وہ مجرم تھوڑی ہے، وہ تو ہم نے مدینہ آنے سے اس کو اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس نے میری شان میں کچھ اشعار کہے تھے. اگر وہ اشعار، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اشعار کو میرے روزے پہ پڑھتا، اور اگر ان اشعار کو وہ میرے روزے پہ پڑھتا تو میں روزہ اطہر سے باہر آ کے اس کا ایسا عشق ہو رسول اللہ سے، ایسی محبت ہو رسول اللہ سے، کیسے حاصل ہوگی؟ یہ باتوں سے حاصل نہیں ہوگی، یہ دل کے نور سے حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو نور صحابہ اکرام میں منتقل ہوا، صحابہ اکرام سے تابعین میں منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہوا، وہاں سے بزرگان دین کے وسیلے سے آج اللہ والوں میں منتقل ہوا، اور اللہ والے اس نور کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ نور منتقل ہوتا رہے گا. یہ نور ہے، یہ زبان سے نہیں لگتا، یہ گفتگو سے نہیں آتا، یہ عمل سے بھی نہیں آتا، یہ تو دل سے دل کو منتقل ہوتا ہے. صحابہ اکرام نے اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے قلب کے سامنے پیش کر دیا، پھر تابعین نے صحابہ کی قلب کے سامنے اپنے دلوں کو رکھ دیا، اور جب یہ نور آ جاتا ہے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے، دین کے کاموں سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت ہو جاتی ہے. پھر انسان پہ معاملہ طے کرتا ہے تو دیکھتا ہے جی اللہ کے دین پہ کون ہے، اس کو اس سے محبت پہ محسوس ہوتی ہے خود بخود. جس کے دل میں یہ نور ہوگا اس کو دیندار آدمی سے، نیک آدمی سے خود بخود محبت محسوس ہوگی. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جس کے دل میں نور نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ملا ہے. ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. کیوں؟ اس کے دل میں یہ نور نہیں ہے، اس کے دل میں روشنی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور جس کے دل میں اللہ نے اس نور کو ڈالا ہے، زبان الگ ہوگی، علاقہ الگ ہوگا، رہن سہن الگ ہوگا، صرف اس نور سے نور کو پہچان لے گا، اس کو محبت محسوس ہوگی. یہ دل سے دل کی پہچان ہے، یہ دل سے دل کو رستہ ہے. اسی لیے مشہور مثل ہے کہ اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں. یہ بڑی مشہور مثل ہے عربی کی کہ اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں. کیسے پہچان لیتے ہیں بھائی؟ کہ اس دل کے نور سے پہچان لیتے ہیں، اس کے دل کے اندر نور ہے، اور یہ نور ہے. یہ نور کی حالت میں ہم قبر کے اندر جائیں گے تو نفع ہے. اس نور کی قیمت اللہ نے رکھی ہے، اس نور میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلتا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں نکلتا. یہ اللہ رب العزت کی جناب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں آتا ہے، پھر یہ وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. کسی نے کہا، کسی عالم نے بیان کیا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہریالی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی برکت ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہریالی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی برکت ہے. اگر روزہ اطہر یہاں سے منتقل ہو جائے دنیا میں ہریالی ختم ہو جائے. تو کسی نے اعتراض کیا جی وہاں تو خود ہریالی نہیں ہے، مدینہ شریف کے اندر تو ہریالی آرٹیفیشل ہے نا، یعنی وہاں تو ہریالی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا بھائی نہر کی وجہ سے علاقے میں سرسبزی ہوتی ہے، جو ہریالی ہوتی ہے نہروں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن نہر کے اندر ہریالی نہیں ہوتی. ہریالی تو نہر کی وجہ سے باقی جگہوں پہ ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی برکت ہے پوری دنیا میں یہ جو ہریالی ہے. تو ایسا رسول اللہ سے تعلق ہو، ایسی رسول اللہ سے محبت ہو تو پھر کام بنے گا. اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی، درود شریف کی برکت سے ہوگی. جتنا کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے اللہ والوں کی صحبت سے اس درود میں کیا آئے گا؟ اخلاص آئے گا، اس درود میں محبت آئے گی اور پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. وقت کافی ہو گیا. دعا فرمائے اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار
10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عند اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کر دیں۔ جہاں درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے روایات میں آتا ہے کہ وہاں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت دفعہ قلبی کیفیات اس وجہ سے نہیں کھل پاتی کہ درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی تعداد تو بڑھانے کو جلسہ ہوتا ہے، سیاسی جلسہ، اس میں کہتے ہیں جی دور دور بیٹھو تاکہ کیا ہو، تعداد زیادہ نظر آئے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ایک بندہ ابھی نہ آئے، ایک بندہ ہے لیکن اللہ والا بن کے جائے، تعداد کی فکر نہیں ہے، لہذا ساتھی جڑ کے بیٹھے، اپنے چہرے پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دیں۔ یہ نہیں سوچنا میرے برابر میں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے، میرے گھر میں کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میرا دل اللہ رب العزت کی ذات میں مگن ہے، گم ہے، بس اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی رحمت یہ میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ اور جب اللہ کی محبت اور رحمت کسی کے دل میں آتی ہے تو وہ دل نور بن جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان میں نور ہے۔ اللہ جس کے دل میں آ جاتے ہیں وہ دل نور بن جاتا ہے، جس جگہ پر اللہ آ جاتے ہیں وہ جگہ نور بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، میرا دل نور بن گیا ہے، میرا دل روشن بن گیا ہے۔ اپنی ساری توجہ جو ہے ذہن کو دل پہ مرکوز کرنا ہے، دل کو اللہ رب العزت کی ذات پہ لگا لینا ہے۔ یہ دیکھے بغیر میرے برابر میں کون ہے، میرے ادھر کون ہے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت صدر علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا آپ مراقبے میں تسبیح چلایا کریں۔ اس لیے ہم جو حضرت کے جو اولاد ہیں ہم اس لیے تسبیح چلاتے ہیں۔ تو یہ تسبیح ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ
اللہ اللہ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنہ ذکر خدا بسیار کو مومنہ ذکر خدا بسیار کو تابع آبی درد و عالم آبرو اللہ 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 ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے یہ درد ہے تو قرار جاں ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے یہ درد ہے تو قرار جاں ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے ان کے
مر گئے. ان کے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں ان کا ذکر کیا گیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. جہاں ان کا ذکر کیا گیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. یہ درد ہے تو قرار جاں، اگر یہ زخم تو پھول ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ کی درگاہ میں گدا ہوں، آپ کی درگاہ میں گدا ہوں. آپ کا آستانہ سخی ہے میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل. آپ کے در کی حاضری ہے، آپ کے درگاہ میں گدا ہوں. یہ صحیح کہ پرخطا ہوں مگر ہوں تو بندہ آپ کا. یہ صحیح کہ پرخطا ہوں مگر ہوں تو بندہ آپ کا. مجھے جس طرح نبھا لیں آپ کی مرضی اور خوشی ہے. آپ کی درگاہ میں آپ جہاں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ جہاں کے بادشاہ ہیں. میں فقیر بے نوا ہوں،
کے در پہ کیا کمی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں۔ یہ صحیح کہ پرخطا ہوں اللہ، یہ صحیح کہ پرخطا ہوں، مگر ہوں تو بندہ آپ کا، مجھے جس طرح نبھا لیں آپ کی مرضی اور خوشی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں۔ تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے، میرا سر وہاں جھکا ہے، جہاں ختم بندگی ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں۔ آپ کا آستانہ سخی ہے، میری زندگی کا حاصل، آپ کے در کی حاضری ہے، آپ کے در کا میں گدا ہوں۔ اللہ 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 آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در پہ آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری بارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ میری بارسائی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا،
رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انصاف کھلے ان کی جانب ہی دروازہ جان جن کی رحمت سے تقدیر انصاف کھلے ان کی جانب ہی دروازہ جان کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر بشر مل گیا میں والے دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی میں والے دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ غم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں
ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجنون ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ در مل گیا، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته والذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں یا اللہ پاک اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائیے. یا اللہ پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جو قافلے جاتے ہیں اس میں ہمارا نام بھی شامل فرمائیے. یا اللہ پاک روزہ اطہر سے جو ہوائیں آتی ہیں وہ ہمیں بھی نصیب. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولادیں فرما بردار نہیں ہیں یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان پہ اپنی محبت اور رحمت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ پاک جو ہمارے بزرگ حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک قیامت کے دن جب مخلوق آپ کے سامنے جمع ہوگی یا اللہ پاک اس دن کی شرمندگی سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہے یا اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم مرکز کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں یا اللہ پاک اس کا سودا بھی فرمائیے اس میں برکتیں بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس کو آباد بھی فرمائیے. یا اللہ پاک جو بھی جگہ آپ ہمیں نصیب فرمائیں یا اللہ وہاں تا قیامت آپ کی یاد جاری رہے آپ کا ذکر جاری رہے. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب.
السلام